اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل قالوا اضغاث احلام بل افتراہ بل هو شاعر فلیأتنا بآیۃ کما ارسل الاولون ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناها افہم یؤمنون۔ تو گزشتہ کل جو سماعت کیا اس کو تھوڑا سا ریوائنڈ کر لیتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب ان کے سامنے قرآن مقدس کی آیتیں پڑھتے اور انہیں سچے معبود کی طرف بلاتے تو یہ جواب میں کیا کہتے؟ کیا یہ بشر ہمیں ہدایت دیں گے؟ کہ تو ہمارے جیسے ہیں اور تم ان کو دیکھتے ہو کہ ہمارے جیسے ہیں، ساری بیماریاں جیسے ہم کو ہوتی ہیں ان کو بھی ہوتی، بیوی بچے ہمارے بھی ہیں ان کے بھی ہیں، ہم بھی کپڑے پہنتے وہ بھی کپڑے پہنتے ہیں، سارا معاملہ تم سب کچھ دیکھتے ہو کہ وہ تمہارے اور ہماری طرح، اس کے باوجود بھی اس کی طرف جاتے ہو، اور جب جاتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم پر جادو ہو گیا معاذ اللہ، یا تو وہ جادو کرتے ہیں۔ یہ سارا معاملہ بیان ہوا۔ ابھی اور ان کی بات آگے ہو رہی ہے۔ بل ایمان تو لاتے نہیں، ہدایت کو قبول کرتے نہیں، اللہ کی نشانی کو مانتے تو نہیں، لیکن کہتے کیا ہے؟ بلکہ کہتے ہیں قالو، اب کافر کہتے ہیں اضغاث احلام بل افتراہ بل هو شاعر۔ کافروں نے کہا یہ جو ہمیں بتاتے ہیں نا، قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن بتاتے ہیں، یہ سارا معاملہ کیا ہے کہ یہ جھوٹے خواب ہیں معاذ اللہ۔ اضغاث احلام، یہ جھوٹے خواب ہیں۔ اضغاث احلام، یہ اضغاث جو ہے یہ بہووچن ہے، احلام یہ بہووچن ہے، اس کا سنگل وچن ایک وچن کیا ہے؟ اضغاث دغث سے بنا ہے، مطلب وسوسہ، اور احلام یہ خواب، حلم کی جمع احلام، خواب، وہ خواب جو وسوسوں سے بھرے ہوئے ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو قرآن پڑھتے ہیں نا، اس قرآن کو وہ کس درجہ گرا رہے ہیں وہ دیکھو۔ اللہ کی نشانی ہے قرآن، اللہ کا کلام ہے قرآن، اس کلام اللہ کو وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ جھوٹے خواب ہیں ان کے معاذ اللہ۔ یہ جو نیند، خواب، یہ خواب کا تذکرہ قرآن مقدس میں اس کی 3 قسمیں، اس کو تھوڑا سا آج سمجھ لیجئے کہ 3 قسمیں خواب جو حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے والد صاحب کے درمیان جو بات ہوئی ہے، جو ہم پڑھتے ہیں اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین قال یا بنی لا تقصص رؤیاک۔ یہ رؤیا کا لفظ بھی آتا ہے خواب کے لیے۔ یہ رؤیا کیوں رؤیا کب ہوتا ہے؟ کہا بندہ جب پرہیزگار ہو، بندہ متقی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام اور فضل ہوتا ہے اور اسے خواب میں بشارتیں دی جاتی، تو یہ اس کی پرہیزگاری کے سبب رؤیا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جب وہ خواب کے لیے رؤیا تعبیر ہوتا ہے، تعبیر رؤیا سے پیش کی جاتی ہے۔ دوسرا وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل والا واقعہ، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، فی المنامی، میں نے کیا دیکھا؟ خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ فی المنامی، تو لفظ منام آتا ہے۔ یہ منام کیا ہے؟ کہ یہ بھی خواب ہے، لیکن یہ کیسا خواب ہے جو عام لوگوں کو آتا ہے۔ عام لوگوں سے مراد بندہ سویا ہو تو آتا ہے، کبھی اسے خوش کر دیتا ہے خواب، کبھی اسے غمگین کر دیتا ہے، یہ ایسا خواب ہے، اور وہ ہے رؤیا۔ اور یہ ان دونوں سے ہٹ کر کے یہ کیا کہتے ہیں کہ رؤیا بھی انہیں نہیں آتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو منام بھی نہیں آتا، انہیں کیا آتا ہے؟ اضغاث و احلام، معاذ اللہ، شیطان کی طرف سے جو وسوسہ آتا ہے وہ انہیں آتا ہے معاذ اللہ۔ مطلب قرآن کی اس درجہ وہ توہین کرتے ہیں اور اللہ کی نشانی کو وہ نہ ماننے کا سبب جو نہ مان رہے ہیں نا، تو اس درجہ دشمنی کے اندر پیچھے، اور اس درجہ دشمنی کر رہے ہیں کہ اللہ کی نشانی کو اب شیطان کا وسوسہ کہنے پر تلے ہوئے ہیں یہ لوگ۔ اور آگے بل افتراہ بل هو شاعر، یہ تو انہوں نے گھڑ لیا ہے۔ ایک تو کیا کہتے ہیں؟ وہ وسوسے ہیں جو شیطان ان کو خواب میں دیتا ہے اور وہ اٹھ کر کے ہم کو سناتے ہیں قرآن معاذ اللہ۔ اور دوسری چیز کیا؟ بل افتراہ، نہیں، یہ دیکھو یہ ہے کافروں کا طریقہ، وہ کبھی بھی ایک بات پر اٹکتے نہیں ہیں، اور کسی انسان کے جھوٹے ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ کسی ایک بات پر نہ اٹکا رہے، فوراً بات گھما دیتا ہے، تم اس کو پکڑو تو پھر بدل جاتا ہے۔ عورتیں، ان سے بڑا بات گھمانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ وہ تو ایسا ہے کہ میں یہاں گئی تھی، وہ تو ایسا ہے میں نے آپ کے لیے، وہ تو ایسا ہے کہ نہیں کل یہ ہوا تھا۔
انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ کسی ایک بات پر جمتا نہیں، ایک بات کہتا ہے پھر دوسری کہتا ہے، دوسری پر رکتا نہیں پھر تیسری کہتا ہے. یا کیا ہے، پہلے انکار کیا اب پھر کیا کہتے ہیں، نہیں 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 نہیں. ان کو تو ایسا ہے کہ خواب آتے ہیں شیطان کی طرف سے معاذ اللہ، کہا یہ نہیں نہیں یہ بھی نہیں ہے. اچھا کیا ہے، یہ تو ان کی من گھڑت کہانی ہے. ایک بات کہتے ہیں پھر اس پہ بھی رکتے نہیں، دوسری کہتے ہیں پھر اس پہ بھی رکتے نہیں، پھر تیسری کی طرف جاتے ہیں. اس کو نوٹ یہ یاد رکھیے گا ہم اور آپ، اگر یہ چیز ہمارے اندر ہے تو اس کو نکالیں. یہ کفار مکہ کا طریقہ ہے اور مسلمان بھی آج یہ کرتے ہیں. اچھا آپ آ جاؤ ہم دے دیں گے، ارے ایسا ہے کہ میں پھنس گیا تھا نہیں دے پایا، نہیں نہیں آپ آ جاؤ ہم نکال دیں گے. جو پیسے دینے میں جو ٹال مٹول کرتے ہیں کبھی بھی ایک بات پہ جمتے نہیں. نہیں دینا ہے تو منہ پہ نہ کہہ دیجیے بھائی ہم نہیں دے پائیں گے 4 سال بعد آئیے گا، اور اگر دے دینے ہیں تو پھر اس سے وعدہ کر لیجئے. سب سے زیادہ ٹال مٹول پیسہ دینے میں ہوتی ہے، قرض دینے میں ہوتی ہے. تو کہیں یہ نہ ہو کہ ایک معاملہ ایسا ہو جائے کہ کہیں ہم کافروں والا طریقہ اختیار کر جائیں. بات فیس ٹو فیس سیدھی سیدھی کر لیں اس سے، بھائی دیکھو ہمارے آپ کے پیسے جو دینے وہ ہم سے نہیں ہوں گے، ابھی 5 سال بعد دیں گے ہم آپ. یہ کیا بات ہو رہی ہے، ہاں آپ آئیے ابھی نہیں ہے، ارے ابھی وہ آیا تھا اس کو دے دیا، کل آ جائیے گا ہم دے دیں گے. یہ سارا کیا ہے، آپ تو ایک بات پہ جم ہی نہیں رہے. مطلب کیا ہے، آپ جھوٹے ہیں. اور مومن کبھی جھوٹا نہیں ہوتا، سبحان اللہ. مومن جو وعدہ کرتا ہے کبھی مومن وعدہ خلافی نہیں کرتا. وہ منافق کی پہچان ہے کہ وہ جب بھی وعدہ کرتا ہے تو مکر جاتا ہے. تو اگر مومن بننا ہے تو دیکھو یہ خاص قرآن کی تعلیم ہمیں اور آپ کو بتا رہی ہے، ایک بات پر جم جاؤ، سچائی پر جم جاؤ، باتیں پلٹو نہیں. باتیں پلٹنا یہ باطل اور جھوٹوں کا کام. ٹھیک، یہ کافر یہ بار بار بل ادقالو ادغات و احلام نہیں، بل افطراؤ بل ہوا شاعر بل افطرا. پھر تیسری بات ابھی بل بل بل، یہ نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے. ارے بھائی ایک ہی آدمی کے بارے میں تو بات کر رہا ہے، کسی پہ تو اٹک جا. اب یہاں پھر کہتے ہیں بل ہوا شاعر کا، نہیں نہیں یہ تو شاعر ہے. اب مجھے بتاؤ ذرا سا، آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں بھائی، جو شاعر ہو، شاعر مطلب کویتا لکھنے والا، پوئٹری کرنے والا، کیا وہ پاگل ہو سکتا ہے کویتا لکھنے والا؟ وہ کتنا ذہین آدمی ہوگا. تب اگر ایک خبر بنانی ہو یا ایک جملہ آپ کو مجھے کہنا ہو تو کتنے محنت کرنی پڑتی ہے. تو جو کویتا لکھتا ہو اس کو کتنی محنت کرنی پڑتی ہوگی بھائی. تو یہ عام آدمی لکھ سکتا ہے کویتا؟ نہیں. کہا اس کے لیے تو بڑی ہمت کی ضرورت پڑتی ہے. کہا ایک آدمی کو تم شاعر کہتے ہو معاذ اللہ، اور پھر کیا کہتے ہو، نہیں 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 وہ تو پاگل ہے، مجنون ہے. کہا یہ کیسی بات کرتے ہو، اگر مجنون ہے تو وہ شاعر نہیں ہو سکتا، اور شاعر ہے تو مجنون نہیں ہو سکتا. پاگل کوئی کویتا لکھنے والا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو تم ایک بات پر تو اڑ جاؤ، کسی بھی بات پر نہیں اڑتے. کا یہ کافروں کی نشانی ہے کہ وہ کبھی بھی ایک بات پر ٹکتے نہیں ہیں. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہہ رہے ہیں بل وہ شاعر نہیں بلکہ تو یہ شاعر ہے. فلیاتنا بآیۃ کما ارسل الاولون. اگر نبی ہیں، اب یہ سارا معاملہ انہوں نے کہہ دیا، اب کیا کہتے ہیں، اگر اب یہ نبی ہیں جیسا وہ کہتے ہیں اور نبی ہیں تو ہمارے پاس کوئی نشانی لے آئے، جیسے پہلے رسول نشانی لے کر کے آئے تھے اور پہلے رسولوں کو نشانی لے کر کے بھیجا گیا تھا. ٹھیک، حضرت شعیب علیہ السلام کا پتھر سے اونٹنی کو نکالنا، حضرت صالح علیہ السلام کا پتھر سے اونٹنی کو نکالنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ڈالنا اور سانپ بن جانا، ہاتھ کو ڈالنا اور سورج کی طرح چمکنا. کا یہ ساری نشانیاں ہے کہ نہیں ہے نا؟ یہ ساری نشانیاں. تو یہ کیا کہتے ہیں، پہلے رسول جو نشانیاں لے کر آئے نا، ایسی کوئی نشانی دکھائے تو ہم مانتے ہیں. تو کہا یہ اللہ کا کلام خود تمہارے سامنے پڑھ رہے ہیں، یہ سب سے بڑی نشانی نہیں ہے؟ اب کون سی نشانی مانگتے ہو؟ تم کو تو کہا گیا ہے کہ اگر تم اسے اللہ کا کلام نہیں مانتے تو عربی میں لے کر کے آؤ نا اس جیسا کلام. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. لے آؤ اگر تم سچے ہو اپنی بات کے اندر تو اس کے جیسی کوئی صورت، اس کے جیسی کوئی آیت تو لے آؤ. نہیں نہیں نہیں، تم آخر میں اقرار کرتے ہو یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ رب کائنات کا کلام ہے. تو جب رب کائنات کا کلام تمہارے سامنے آ گیا، اتنی بڑی نشانی آ گئی، پھر نشانی کس چیز کی تم دیکھنا چاہتے ہو؟ اور نشانی دیکھنی بھی ہے تو چاند توڑ دیا ہے، اب کون سی نشانی دیکھنی ہے؟ چند لمحوں کے اندر آسمان کے پرے چلے گئے، اب کون سی نشانی دیکھنی ہے تم کو؟ درختوں نے سجدہ کر لیا ہے، اب کون سی نشانی دیکھنی ہے؟ انگور کے گچھے نے کلمہ پڑھا ہے، اب کون سی نشانی دیکھنی ہے؟ پاٹلا گو نے کلمہ پڑھا ہے، اب کون سی نشانی دیکھنی ہے؟ ساری باتیں تو آپ کے سامنے ہیں، اس کے باوجود آپ یہ کہتے ہیں نہیں نہیں، اگر پہلے نبیوں کو جیسی نشانی دی گئی تھی ایسی لائے تو ہم مانیں. اب قرآن آگے ارشاد فرماتا ہے ما آمنت قبلہم. بات تھوڑی سی لمبی ہوگی، جنہیں اگر یوں لگتا ہو تھوڑی سی دیر ہو تو وہ جا سکتے ہیں.
ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا افہم یؤمنون، ان سے پہلے جو بستی ایمان نہ لائی. اب انہوں نے بات کیا کی کہ پہلے کے انبیاء جیسی نشانیاں دکھاتے تھے اگر یہ دکھا دیں تو ہم لے آئیں. ٹھیک ہے، اب پھر ڈیمانڈ کرتے ہیں. وہ پہلے بھی میں نے کہا تھا یہ مکہ جو ہے وہ کہاں ہے؟ پہاڑوں کے درمیان ہے. ٹھیک ہے، تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر کہتے ہیں اگر تم سچے نبی ہو تو یہ سارے پہاڑ اگر سونے کے ہو جائیں تو ہم ایمان لائیں گے. سارے پہاڑ اگر سونے کے ہو جائیں تو ہم ایمان لے آئیں گے. ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا، ان سے پہلے جو بستی ایمان نہ لائی ہم نے اسے ہلاک کر دیا ہے. افہم یؤمنون، یہ ایمان، تو کیا یہ ایمان لے آئیں گے؟ پہلے کی امتوں نے جب بھی نبی سے معجزے کا مطالبہ کیا، ڈیمانڈ جب بھی کی اگر یہ کر دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے، اور جب وہ قوم ایمان نہ لائی اللہ نے پوری قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، پوری قوم کو ڈبا دیا، برباد کر دیا. کب؟ جب ڈیمانڈ کی نا، مانگ کی اگر یہ کرو تو ایمان لائیں گے، اور جب نبی نے وہ چیز کر دی اس کے باوجود بھی یہ ایمان نہیں لائے، نتیجہ کیا ہوا؟ سارے برباد کر دیے گئے، کوئی نہیں بچا. ٹھیک ہے، ما آمنت قبل، تو کیا انہوں نے نہیں دیکھا اب یہ نشانی کیوں مانگ رہے ہیں؟ انہوں نے پہلی امتوں کی ہلاکت نہیں دیکھی ہے، یہ نشانی کیوں مانگتے ہیں؟ اور نشانی مانگ رہے ہیں. ابھی جب انہوں نے یہ کہا حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے نازل ہوتے ہیں. سبحان اللہ. محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بس خالی آپ حکم دے دیں، آپ کا رب ارشاد فرماتا ہے سارے پہاڑ سونے کے بنا دیے جائیں گے. لیکن یہ ازلی کافر ہیں، اسے سونے کے بنانے کے بعد بھی یہ ایمان نہیں لانے والے ہیں. اور یہ رب کا بنایا ہوا قانون ہے کہ ہمارے نبی نے جس نے بھی معجزے کی ڈیمانڈ کی ایمان لانے کی شرط پر، تو اب اگر ہم نے نبی کے ہاتھ پر وہ معجزہ دکھا دیا اب یہ ایمان نہیں لائیں گے تو سارے ہلاک کر دیے جائیں گے. لیکن محبوب آپ اسے پسند نہیں کریں گے، اللہ کا تو خود اعلان ہے نا محبوب، جب تک آپ ان میں موجود ہیں ہم عام عذاب نہیں دیں گے. یہ عذاب مؤخر کر دیا ہے، ڈیلے کر دیا ہے کہ نہیں قیامت تک. تو مانگ کیا رہے ہیں؟ سارے پہاڑ سونے کے ہو جائیں. جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں فوراً، اللہ کا حکم ہے سارے پہاڑ سونے کے کر دیے جائیں گے، لیکن یہ بات بھی ایمان نہیں لائیں گے. اور ایمان جب نہیں لائیں گے تو اللہ کا جو قانون ہے نا قوموں کو ختم کرنے والا وہ آئے گا اور سارے ختم ہو جائیں گے. لیکن محبوب یہ آپ پسند نہیں فرمائیں گے. یہ احمق ہے، یہ جاہل ہے. اور جاہل کیوں ہے؟ یہ وجہ کیا ہے نہ ماننے کی؟ وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ آپ کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں. حل ھذا الا بشر مثلکم، کیا تم نہیں دیکھتے کہ یہ ہمارے جیسے ہیں؟ اب یہاں رک کر کے میں آپ کو محمود غزنوی کا ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں، جس کے لیے میں نے کہا کہ بات تھوڑی لمبی ہوگی. محمود غزنوی ہے بادشاہ، متقی، پرہیزگار اور اللہ کے ولی محمود غزنوی ہیں. اب شاہی لباس اتار کر کے رات میں چکر لگانے کے لیے جاتے ہیں کہ لاؤ دیکھیں ذرا میری رعایا، جن لوگوں پر میں حکومت کرتا ہوں وہ میرے بارے میں کیا کہتی ہے. منہ پر تو مجھے بادشاہ کہتی ہے، بادشاہ سلامت کہتی ہے، لیکن میرے حلیہ بدلنے کے بعد جب میں ان کے درمیان بیٹھوں تو وہ مجھے کیا کہتی ہے. بادشاہ محمود غزنوی نکلا، شاہانہ لباس اتارا، فقیرانہ لباس پہنا، کپڑے بھی پھٹے ہوئے میلے کچیلے نکلے. ایک جگہ 4 آدمی بیٹھے ہوئے تھے، 4 آدمی بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس جا کر بیٹھ گئے. اب وہ بات کیا کر رہے تھے؟ کہا چوری کرنی ہے. چوروں کے ساتھ جا کر کے بیٹھے. ٹھیک ہے، چوری کرنی ہے، لیکن چوری ایسی کرنی ہے کہ دوبارہ کبھی چوری کرنے کی نوبت نہ آئے، اتنا بڑا ہاتھ مارنا ہے. اب بادشاہ محمود غزنوی ہیں، اب چلو ٹھیک ہے بیٹھ جاتے ہیں چوروں کے ساتھ. آج محمود غزنوی بیٹھ گئے. اب سارے بات کرنے لگے، کہا اپنا اپنا ہنر بتاؤ. چور ہو تو کوئی نہ کوئی ہنر تو جانتے ہو، کہا ہنر بتاؤ. ایک کہتا ہے میں اتنی اونچی جگہ پر بھی آسانی سے کمان ڈال سکتا ہوں. کمان کتنوں ہی اونچی جگہ ہو آسانی سے میں اس پہ ڈال سکتا ہوں اور ہم سب اس پہ چڑھ جائیں گے. کہا تیرا تو ہنر بڑا اچھا ہے، بادشاہ کا محل ہے تو قلعہ ہے، اوپر کمان ڈالنے کے لیے مضبوط آدمی کی ضرورت پڑے گی، تو ہنر والا ہے، تو کام کا آدمی ہے. ٹھیک ہے. کہا دوسرا جو ہے وہ ایسا ہے کہ جو سونگ کے خزانہ پتہ کر لیتا ہے کہ یہاں خزانہ دفن ہے. ہم تو کھود کھود کے مر جاتے ہیں، خزانہ نہیں نکلتا. تیرے پاس بڑا اچھا ہنر ہے کہ سونگ کے تو خزانہ بتا دے گا، تو بھی بڑا اچھا ہے. 2 ہو گئے. اب تیسرا کہتا ہے کہ میرے پاس وہ ہنر ہے کہ
رات کی تاریکی میں، اماوس کی رات میں بھی جس آدمی کا چہرہ میں ایک بار دیکھ لیتا ہوں نا، دوبارہ کبھی بھولتا نہیں ہوں. ٹھیک ہے. تیسرے آدمی کا ہنر بھی ہو گیا. پہلا کمان ڈالنے والا ہو گیا، دوسرا سونگھنے والا ہو گیا، اور تیسرا یہ ہاں میں چہرہ کبھی نہیں بھولتا، یہ ہو گیا. اب چوتھا بھی ہے اس میں، اس کا بھی ایک بڑا بہترین ہنر ہے، ابھی یاد آئے گا مجھے درمیان میں اس کو بتا دوں گا. پھر یہ چاروں نے اپنا اپنا ہنر بتایا. اب بادشاہ کی طرف لوگ دیکھتے ہیں، وہ چاروں، تو نیا آدمی ہے، بتا تیرے پاس کون سا ہنر ہے. محمود غزنوی کہتے ہیں میرے پاس وہ ہنر ہے کہ اگر میں گردن ہلا دوں نا تو کسی کو سزا ہی نہ ہو، یہ میرا ہنر ہے. یہ تو سب سے اچھا آدمی ہے، چوری کریں گے اور پکڑے جائیں گے اور یہ گردن ہلائے گا اور ہم چھوٹ جائیں گے. اب یہ سارے پانچوں ریڈی. اب کیا کرنا ہے؟ کہا ڈاکہ ڈالنا ہے. کہا کہاں ڈالیں گے؟ اب وہ سونگھنے والے کو آگے کیا، چل بھائی تو سونگھنے والا ہے، سونگ ذرا، خزانہ کہاں ملے گا. سونگتے سونگتے بادشاہ کے محل تک لے گیا. اب محمود غزنوی اندر سے پریشان کہ چوری کرنی ہے وہ بھی میرے ہی گھر میں، اور میرے ہی ساتھ چوری کرنے چلے سارے کے سارے. اب کمان والے کو کہا اب کمان ڈالو. کمان ڈالی اس نے، اور واقعی میں وہ ہنر مند تھا. بادشاہ کے قلعے کے اوپر تک اس نے کمان ڈال دی، سارے چڑھ کر کود گئے اندر. اور پھر دوبارہ اس کو کہا کہ چلو آپ اپنا ہنر دکھاؤ اور خزانہ ڈھونڈو. تو جیسے وہ سونگتا گیا اس نے کہا یہاں سونا ہے، کیونکہ بادشاہ کا خزانہ تو بادشاہ کو تو پتہ ہی ہو کہ سونا کہاں رکھا ہے. سونگ سونگ کے کہتا یہاں سونا ہے. پھر تھوڑا آگے بڑھے تو کہتا یہاں جواہرات ہے. پھر تھوڑا آگے بڑھے تو کہتا یہاں اشرفیاں ہیں. بادشاہ سمجھ رہا ہے بالکل اپنے ہنر کا یہ بھی پکا ہے، اسے ساری چیز بتائے میں نے کہاں کہاں کیا رکھا ہے، جس سے جتنا ہو سکے اتنا لے لو. ہاں جو چوتھا جو آدمی تھا نا، اس کے پاس وہ ہنر تھا جو کتے کی آواز نکالتا تھا، تاکہ چوری کرنے کے بعد جب کتے بھونکے تو وہ بھی بھونک کر ان سب کو خاموش کر دے. یہ ہنر تھا چوتھے کے پاس. اب ساروں نے جمع کر لیا مال، کہا جس سے جتنا ہو سکے اتنا اٹھا لو. ساروں نے اٹھا لیا. پھر اس نے کمان ڈالی، سارے باہر نکلے، کتے بھونکے تو پھر یہ بھی بھونکا. تو کوئی ہنر مند تھا، سارے خاموش ہو گئے. کہا چل دیے. کہا کیا؟ شہر کے باہر جا کر ایک گڑھا کھودا اور سارا خزانہ اس کے اندر دفن کر دیا. اب پانچوں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، دیکھو 6 مہینے تک اب یہاں نہیں آنا ہے. کیوں؟ خزانہ بادشاہ کا ہے، اگر لے کر کے استعمال کریں گے نا بازار میں فوراً پکڑے جائیں گے. اور بادشاہ اسے تو پتا تھا ہی نہیں کہ بادشاہ تو خود ہی ہمارے ساتھ ہے. تو 6 مہینے تک یہاں آنا نہیں. اب سارے جانے لگے تو پھر محمود غزنوی نے سب کو کہا رکو رکو رکو، ایک کام کرو، 6 مہینے کے بعد جب ہم یہاں ملیں گے تو پتا کیسے چلے گا کہ تم ہی 4 اور میں 5واں ہوں. اپنا اپنا ایڈریس لکھاؤ، پتا بتاؤ کہ تم کہاں کہاں رہتے ہو. ساروں کا پتہ لے لیا، سب محل میں آئے. اب جس کے یہاں چوری ہوئی ہو خود کے گھر میں کیا نیند آ سکتی ہے؟ 6 مہینے کا بادشاہ انتظار کرے گا؟ نہیں کرے گا. صبح ہوتی ہے، محمود غزنوی اعلان کرتے ہیں حاکم کو بلاؤ، گورنر کو بلاؤ. گورنر کو بلایا، کہا یہ 4 لوگ ہیں پکڑ کے لاؤ انہیں جنہوں نے چوری کی ہے خزانے کے اندر. 4 کو بلایا گیا. محمود غزنوی نے اپنے کرسی کے آگے ایک پردہ لگا دیا، پردے کے پیچھے 4 اور محمود غزنوی ادھر، 4 ان کو نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک ہے. 4 کو بلایا. حاکم کا اس سے سوال کرو ان سے، انہوں نے چوری کی ہے رات میں؟ کہا نہیں کی ہے. بادشاہ سلامت، میں تو کل بیمار تھا. ایک کہتا ہے میں تو پردیس میں تھا، ایک کہتا ہے میں اپنی والدہ کے پاس تھا. کہا کوئی بھی اقرار نہیں کہا مارو انہیں. اتنا مارا گیا، ادھمرے کر دیے گئے، لیکن 4 میں سے کسی نے بھی اقبال جرم نہیں کیا، اپنی چوری نہیں بتائی، ہے نا، بکے نہیں. میں نے کہا دیکھو چوری کرنے والا چور اپنی چوری پہ کتنا مضبوط ہے کہ کر چکا ہے باوجود اقرار نہیں کرتا. اور آج مسلمان کے ایمان کا حال دیکھ لو، 50 روپے میں بک جاتا ہے. کہ یہ دیکھو چور ہیں، ادھمرے کر دیے مار کر، لیکن اقرار نہیں کرتے، نہیں ہم نے چوری نہیں کی ہے. لیکن ایک مسلمان ہے کہ بک جاتا ہے، اپنے ایمان کو بیچ دیتا ہے. یہ سبق دے جاتے ہیں، چور ہمیں سکھا جاتے ہیں. کہا نہیں مانے نا. بادشاہ نے پھر وہ پتہ بتایا کہ اس درخت کے نیچے جاؤ، ان 4 کو بھی وہاں لے کے جاؤ اور خود نہ وہاں سے خزانہ نکلے گا. اور ان 4 کو وہاں لے کر کے گئے. اب خزانہ نکلا، اب اقبال جرم کر رہے ہیں، ہاں یہ ہم نے چورایا ہوا ہے. تب تک تو مانے بھی نہیں. اب آ رہے ہیں حکیم کے ساتھ، تو حکیم کو کہہ رہے ہیں ایسا کرو، چور کی سزا کیا ہے؟ کہا ہاتھ کاٹنا ہے. ہمارے ہاتھ کاٹ دو، بادشاہ کے سامنے ہم کو پیش مت کرو، ورنہ بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا تو سوائے گردن اترنے کی اور کوئی چیز باقی رہے گی نہیں، مطلب ہم کو مارنے کا حکم دے دیا جائے. اب 4 حاکم کو برابر بہلا پھسلا رہے ہیں، لیکن حاکم تو 1 سے 2 نہ ہوا. ان ساروں کو لے کر کے پہنچا بادشاہ کے سامنے. پھر وہی منظر ہے، بادشاہ شاہانہ لباس میں ادھر کرسی پر، بیچ میں پردہ، اور 4 ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، 4 ادھر کھڑے ہوئے ہیں، ہاتھ ساروں کے بندھے ہوئے ہیں. کہا حاکم نے ساروں کو لا کر کے پیش کر دیا.
کہا ہم سے نہ کہو کہ تمہارے ہاتھ کاٹ دیں، اگر ہاتھ کاٹنے کا بھی حکم ہوگا تو بادشاہ کا جو حکم ہوگا اس پر عمل ہوگا۔ چاروں کو بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ اب محمود غزنوی کہتا ہے یہ پردے کو ہٹا دو۔ جیسے ہی پردہ ہٹایا وہ تین تو نہ پہچان سکے، وہ تین نہ لیکن وہ جس کا ہنر تھا نا، اندھیری رات میں بھی ایک بار دیکھے تو وہ پہچان لیتا تھا۔ اب وہ کہتا ہے ارے ہم کتنے تھے اس رات؟ کہا 5 تھے ہم تو لیکن 4 ہی ہم کھڑے، 5واں کہاں ہے؟ پکڑے تو ہم 4 ہی گئے، وہ 5واں کہاں ہے؟ اب وہ بولتا ہے جس کا ہنر ایسا تھا کہ وہ پہچان لیتا تھا، کہا ادھر ادھر نہ دیکھو، وہ سامنے بیٹھا ہے، وہ یہ 5واں جو ہمارے ساتھ چوری کرنے میں تھا۔ کہا اب وہ کہتا ہے اے 5ویں تو وہ گردن ہلا دے تو ہم چھوٹ جائیں۔ اب سمجھ رہے ہیں ہے نا؟ یہ محمود غزنوی کی طرف اشارہ کر کے کیا کہا؟ اے 5ویں تو اپنی گردن ہلا دے، چوری تو کر لی ہے، پکڑے بھی گئے، لیکن تیرا ہی ہنر تھا نا، گردن ہلائے گا تو چھوٹ جائیں گے۔ اب محمود غزنوی کہتا ہے چند منٹ تمہارے ساتھ رہا تو اپنے جیسا چور سمجھ لیا ہے مجھے۔ بات سمجھ رہے ہو؟ چند منٹ، میں تو ہوں کون؟ بادشاہ، میرے حکم پہ سلطنت چلتی ہے، بادشاہ ہوں، جس کو چاہے عذاب دے دوں اور جس کو چاہے چھوڑ دوں، تو میرے حکم پہ سلطنت چلتی ہے۔ چند منٹ تمہارے ساتھ آیا تو اپنے جیسا چور سمجھ لیا ہے۔ اب آؤ حضور علیہ السلام کی زندگی کی طرف کہ چند منٹ وہ ہمارے ساتھ رہے، ظاہری شکل و صورت کے ساتھ تو اپنے جیسا سمجھ لیا، یہ نہ سمجھ سکے کہ ان کے ہاں کہنے پر دنیا بن جاتی ہے اور ان کے نہ کہنے پر دنیا کا تختہ الٹ دیا جاتا ہے۔ اب سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہے اپنی طرح نہ سمجھو۔ وہ چور محمود غزنوی کو اپنے جیسا سمجھ گئے، کہا حضور کو اپنے جیسا سمجھنے کی غلطی نہ کرنا، یہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو یہاں سے ہو جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ تو نے یہ دیکھا، یہ ضرور دیکھا، محمود غزنوی کے چوروں نے دیکھا چوری میں ہمارے ساتھ تھا، تو نے یہ تو دیکھا کہ ہماری طرح کھا پی رہے ہیں، یہ نہیں دیکھا کہ چند لمحوں میں معراج کر کے آ جا رہے ہیں، تو نے یہ نہیں دیکھا کہ کل پل صراط پر بھی ہوں گے، یہ نہیں دیکھتا کہ قبر میں بھی آئیں گے، یہ نہیں دیکھتا ہے کہ اللہ کے ہاں جن کا فیصلہ جہنمی ہونے کا ہو چکا ہوگا وہاں بھی بخشوا کر جنتی بنا دیں گے۔ کہا تو چند لمحے تمہارے ساتھ رہے اور تم نے حکم یہ لگا دیا ہمارے جیسے ہیں۔ کہا محمود غزنوی چوروں کے ساتھ رہے، چور نہ بنے تو پھر ہمارے حضور ہمارے ساتھ رہ کر کیسے ہم جیسے ہو جائیں گے؟ اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ کے ایسے محبوب ہیں کہ مقام مصطفیٰ صرف اور صرف اللہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ تو کبھی غلطی اور خطا نہ کرنا انہیں اپنے جیسا کہنے کی۔ یہ جو سارا معاملہ ہے نہ ماننے کا قرآن اور نبی کو، یہ کیوں ہے؟ صرف اور صرف اس بنیاد پر کہ یہ نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں، اس لیے نہیں مانتے۔ پورا واقعہ بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا اور ساری بات بھی پیش کر دی اور سمجھ گئے ہیں آپ۔ مثنوی میں مولانا روم نے اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا کہتے ہیں انہیں در سے عبرت لینی چاہیے کہ چوروں کے ساتھ بادشاہ بیٹھ جائے تو بادشاہ چور نہیں بن جاتا، وہ بادشاہ بادشاہ ہی رہتا ہے۔ تو پھر حضور علیہ السلام تو نبیوں کے سردار ہیں، اب وہ ہمارے درمیان آئے ہیں، وہ عالم کی رحمت کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کا کرم ہے کہ انہیں یہ عالم پسند آ گیا، وہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور پھر ان کی زبان کی بات ہی کیا کرتے ہو؟ جس طرح پھوٹ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ اور میں کیا، میرے سیاہ کی حقیقت کتنی، ایک میں کیا اور میرے جرم کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ جن کی زبان اقدس کھلنے کی تو بہت دور کی بات ہے، جن کی نگاہیں اور آنکھوں کی اکھیاں پلک جاتی ہے تو اللہ کروڑوں کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے، پھر ان کی تو شان کا یہ عالم ہے۔ تو کبھی بھی خطا اور غلطی نہ کرنا انہیں اپنے جیسا کہنے کی، کیونکہ وہ ایسے ہیں رب العالمین کے رحمت للعالمین ہیں وہ۔ اس لیے کفار نے جو طریقہ اپنایا اس طریقے کو کبھی نہ اپنائیں ہم، اللہ اس طریقے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی عزت اور آپ کا مقام اور مرتبہ سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میرے کہنے اور آپ کے سننے میں آمدن سہون کوئی خطا ہوئی اللہ عز و جل اپنے حبیب کے صدقے اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب